ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی. سارے ارادہ کرتے ہو نا, روزے آ رہے ہیں, روزے رکھنے. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری یہاں آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. دیکھا تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے. کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی, جنت 7ویں آسمان پر, اور اس سے انگوروں کے گچھے, تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا. اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو, اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ قاب قوسین, یہ کمان اور یہ کمان, اس کو کہتے ہیں کعب, اس کو کہتے ہیں کعب. یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں. تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی, قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی, یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں, ایک باری تو میں ویکھنا ہے. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے, ضد کر لیتے تھے, ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں. کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں, وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل, اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی, پہاڑ پر آئی. تجالہ دکا, پہاڑ تو ریت بن گیا. وخر موسیٰ صاعقا, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے, اٹھ کے آخر لگے اللہ میری تو ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا. تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے, اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی. اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے پروٹوکول, اس کو عزت کہتے ہیں. یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو, پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو. یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا. تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام. امت کو شامل کر لیا. پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, موسیٰ کو کلیم بنایا, داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا, وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں, اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی, عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے. تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو. اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا. کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے, یہ جدا نہیں ہو سکتا.
لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں ہوتا۔ دیکھو آپ لوگ پہلے آیا میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں۔ وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ فاتح پہل کرنے والے، خاتم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری بھی آپ ہیں اول بھی آپ۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا۔ آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی۔ آدم علیہ السلام بجھے رہتے تھے۔ آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا۔ اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا۔ آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھلی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی۔ اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا۔ تو آدم علیہ السلام نے تو ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان، وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں قربان، جنت دا مزہ تو ہن آوے گا۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے۔ کہا سبحان اللہ۔ کہا نہیں حلی کھلو جا، نکاح پڑھنا ہے۔ نکاح ہوا، میرے رب نے کہا مہر ادا کرو۔ اپنے نبی کی شان دیکھو، آدم مہر ادا کرو۔ یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے۔ تو اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے نبی کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے۔ تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے۔ میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا ہوا۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے،
तुम सहाबा का इश्क देखो कि कैसे कैप्चर किया है। जब आप गमगीन होते थे तो आपकी दाढ़ी ऐसे हाथ में होती थी, और फिर थोड़ी देर के बाद यूं हाथ फेरते थे और फिर ऐसे दाढ़ी पकड़ लेते थे। कितनी छोटी सी बात है, अल्लाह ने ये भी नहीं छोड़ी। जब आप खुश होते थे तो यहाँ से नूर निकलता था, यहाँ से नूर निकलता था। और जब आप किसी को बुलाते थे तो ऐसे करके नहीं बुलाते थे, ऐसे करके बुलाते थे, पूरा हाथ का इशारा कर। नहीं, उर्दू का उंगली उठाते हो हम पर उंगली उठाते हो। मेरे नबी ने उंगली नहीं उठाई, बुलाने के लिए भी नहीं उठाई, ऐसे इज्जत के साथ बुलाते थे ऐसे। और मैं कुर्बान जाऊं, जब आपको कोई बुलाता था या रसूल अल्लाह, आप कहते लब्बैक। सामने से कोई बुलाए तो आसान है जवाब देना, इधर से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह तो आप ऐसे नहीं करते थे, ऐसे नहीं करते। मुझे इधर से कोई बुलाए मौलाना साहब, मैं कहूँगा जी। कोई इधर से बुलाए तो मैं कहूँगा जी। नहीं, मेरे नबी को जब कोई इधर से बुलाता था तो आप यूं नहीं करते थे, आप यूं करते थे। क्या इज्जत है अगले को दे रहे। इधर से कोई बुलाता या रसूल अल्लाह तो पूरा घूमते कहते जी। कोई पीछे बैठे होते थे, वो कहते या रसूल अल्लाह, आप बिल्कुल ऐसे घूम जाते। इतनी बातें भी मेरे रब ने छुपने नहीं दी अपने हबीब की। जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता था। कह का कभी नहीं लगाया, लेकिन इतना हंसे कि दाढ़ें नजर आने लगी। जब आप बयान फरमाते थे तो इस हाथ को इतना ऊपर उठाते थे, बस हमारे मौलवियों की तरह नहीं। एक जगह मैं गया तो वहां एक खतीब साहब आए, वो कहने लगा तुसी मेज तो रखा नहीं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेज की लोड़ की है, स्पीकर च गल करनी है, आंदे मेज क्यों नहीं रखा। लो जी, तकरीर रुक गई, मेज लाया गया। फिर हर 5 मिनट के बाद ठा, हर 10 मिनट ठा। वो शुक्र है मेज मोटा है, नहीं तो ना फाड़ देना है। मेरे नबी तकरीर में इतना करते थे ऐसे बस। और आपकी आवाज में मोहब्बत होती थी, एक लुत्फ होता था, एक शीरीनी होती थी। और जब आप बैठते थे मजलिस में तो चौकड़ी मार के बैठते थे। अत्तहियात की शक्ल सिर्फ नमाज में होती थी। जब आप चौकड़ी मार के बैठते थे तो हर आदमी की एक बॉडी हरकत होती है जो बगैर इरादे के वो उसका एक्शन होता है, बॉडी एक्शन। तो जैसे मेरा है कि मैं ये अपने अंगूठे को ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं होता मैं ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ। तो मेरे नबी की एक हरकत थी, आप ऐसे ऐसे करते थे, ये हथेली ये अंगूठा, और बैठे हुए हैं, गुफ्तगू हो रही और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। बताओ कैसे आशिक रसूल थे जिन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों को भी पकड़ लिया। आप हमेशा नजरें झुका के बैठते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे। जब कभी ऐसे नजर उठाते थे तो अल्लाह की कसम सबकी नजरें झुक जाती थी, किसी में हिम्मत नहीं होती थी आपकी आंखों में आंखें डाल के देखने की, ऐसी आंखों में चमक थी। एक बद्दू औरत ने आपका हुलिया बयान किया, रए तो रजुलन ज़ाहिर अल-वज़ाअ, मैंने एक शख्स देखा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन, फूल पे मुरझाहट आ जाती है और कली में चमक खत्म नहीं होती जब तक वो कली होती है। करे कलियों की तरह चमकता हुआ रंग, वासे अल जबीन, खुला माथा, अज़ज्जल हवाजिब, ये यूं गोल, ये औरतें बेचारी अपने बाल मुड़ा के सुरमे से यूं गोल बना रही होती, वो पता लग जाता है सुरमा ने ठोके होया। आपकी ऐसे गोल थी और यहां तक आती थी, बिल्कुल ऐसे, मैंने गैर क़रनैन, यहां बाल नहीं थे, यहां बाल नहीं थे। फी ऐनैहि दाज,
موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، سرخ دھاریاں تھیں، ابرک چمکیلی آنکھ تھی، احور پتلی سفید تھی، اکحل بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، انجل ایسے سورج کی طرح چمکتی، اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے قدرتی، یہ ہماری مستورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں، اور دورو پتہ لگ جاندہ بی بی نے لائے ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلاں لائی ہوئی ہے، وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو، اپنے فطری بال رکھا کرو، دورو پتہ لگ جاندہ پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے انہیں اتنے سارے بول سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں، وہ کوڑی ہو جاندی ہو، سچی گل تو انداز رہے، باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو۔ اب بڑا ہاسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ۔ فی صوت ہی سحل، آواز میں جادو، فی لحت ہی کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنق ہی سطح، گردن سراہی دار، سواء البطن والصدر، دیکھو چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر۔ کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوں دن پیٹ کھبے پاسے ہوں دن، آپ کھبے پاسے ہوں دن پیٹ سجے پاسے ہوں دن، وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے، اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں، کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، کھائی جاندن کھائی جاندن کھائی جاندن، پھر کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی، اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے، بیمار نہیں ہوگے، تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے۔ لیکن ہم تو کھاتے ہیں یہاں تک۔ میرا ایک دوست ہے ڈائٹیشن دبئی میں نے کہا یار میرا ڈائٹ چارٹ بنا دے، اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس نے نا بنا کر کہا مولانا آخر میں پانی نہیں پینا، میں نے کہا پانی تو سنت ہے آخر میں، کہا مولانا جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اسے پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک کھا کے آتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیوے آجے، وہ کھبے سجے انہوں وڑن دی جگہ ہی نہیں لبنی، اعتدال سے کھاؤ، سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ۔ یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتائی ہے، تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں لمبی تھی، آپ کی ہتھیلی چوڑی تھی۔ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، پکی نشانی، اور ویکھ نہیں بعد وچ ویکھ لویں، وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے چھوٹا، ابھی تو نے بڑا ہونا ہے فکر نہ کر۔ چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی، اور یہاں پر گوشت تھا، جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، اس پر گوشت تھا، اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا، اور اوپر کر کے دکھاؤں یہ حصہ، تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے، اس سے جو فلیٹ ہونا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا، مسیح القدمین پھسل جاتا تھا۔ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ ام سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے اور گرمیاں تھی اس طرح، تو آنکھ کھلی تو ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، کہنے لگے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا،
انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا، ہاتھ صاف کرو۔ انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا، وہ ایک ہی کیتا جائے، ایک ہی کیتا جائے۔ تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے، میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی۔ تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ ایسی موت مرو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ۔ تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی۔ آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی، چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے، اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی صورتیں اتاری ہیں، چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے، ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں، اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے۔ آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو۔ اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی۔ یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اللہ نے کسی رشتے کو یہی نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا، ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا۔ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے۔ اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو۔ تو یہ بنیادی رشتہ ہے، اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک منگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، ابن عابس سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو، آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال، آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا،
یا گجرات پہنچا ہوگا. اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے. تو خویلد، تو آپ نے کہا کہ ان کی باندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گی؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں. تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا. تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ کو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں اگائی ٹر گیا. تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، کہا بالکل کروں. تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا. جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی. کہنے لگا کہندے نال؟ کہ محمد کے ساتھ. کہ توبہ توبہ توبہ، میں غریب نو اپنی بھتیجی دے دیواں؟ کہ چچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی. ان کا اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے. اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا. تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو. 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی. جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کے ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا. 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے. چند واقعات سناتا ہوں. حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے. آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے. پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہا حضرت میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی ہے، تو مجھے کوئی تعویذ دو. میں کہا بیویاں تے تعویذ اثر نہیں کر دے. کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر جو میرے نبی نے کیا، 2-3 لقمے اس کو کھانے پر کھلا دیا کر. کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا یہ تو دیکھے گا تو پتہ چلے گا. کوئی 10 دن بعد اس نے ویسے ہی میرا حال پوچھنے کے لیے فون کیا. میں کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی ہے. میں کہا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ تھا نا ہمارا مشہور پہلوان گاما، جو ورلڈ چیمپئن تھا. یہاں 1912 میں اس نے امریکہ کے ورلڈ چیمپئن زبس کو اس کو شکست دی تھی. وہ تھا 6 فٹ اور 4-5 انچ کا، اور گاما تھا 5 فٹ 8 انچ کا. پہلے دن کشتی برابر رہی، اگلے دن 50 سیکنڈ میں نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا تو اس کو ورلڈ چیمپئن ملا. تو جب لاہور شفٹ ہو گیا، سبزی لینے گیا، دکاندار سے بھاؤ تاؤ میں اونچ نیچ ہوئی، تو دکاندار نے وہ جو ہوتا ہے نا تولنے والے لوہے کے باٹ، اس نے اس کو مارا زور سے. وہ گامے کے یہاں لگا، خون نکل آیا. تو اس نے اپنی پگڑی کھول کے نا نیچے سے باندھ کے اور چل پڑا. وہ لوگوں نے کہا پلوان جی تسی چیمپئن مڑ جائے کو تسی مار کھا گئے ہو. تو کہنے لگا کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ تو میرا ایک ہاتھ نہیں سہ سکتا، کمزور سے لڑتے ہوئے شرم آتی. تو میں نے کہا بے وقوف عورت اللہ نے کمزور پیدا کی ہے، تو اس سے لڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے شرم آتی ہے. چل دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھلا، اس کو لقمے کھلا، مجھے آ کے بتا. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب ہم بیٹھے، میں نے لقمہ اٹھایا اور بیگم کے منہ میں ڈالا تو اس کا یہ حال تھا. یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟
یہ تجھے کس نے پٹی پڑھائی ہے؟ تو خود تو کر نہیں سکتا۔ کہ مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھائی ہے۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں کرنے لگ گئیں۔ اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے۔ ضد چھوڑنا سیکھو۔ اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، رولز رائس سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ چپ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے۔ یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو، پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے۔ میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے، اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے۔ الٹی کا مزہ ہوتا ہے، بو 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 کر رہے ہوتے، کھانے کا مزہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو، ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی۔ آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا۔ مغرب عشاء پڑھی، سفر میں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر۔ فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں۔ تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی۔ اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں۔ تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آگے بیچ میں سنا دوں۔ ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اظہار محبت یہ غذا ہے۔ بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے۔ وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، ایسے ہی خامند کی تعریف کرو۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے۔ ان باتوں کو نکال دو زندگی سے۔ ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو۔ تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں، اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے ہوئے ہیں، تو اب مجھے دیکھنے کے یعنی تیری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے۔ پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں۔ تو پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی، ان کنتم علی سفر
فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا. یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی ہے. میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا. یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا. تیمم. حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی. کہنے لگے نماز واسطے تھا تیمم ہوندا، منہ تے ہاتھ مار لیا ایتھے. میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا. سارے کپڑے لا کے تے ریت دے وچ کدی کھبے کدی سجے کدی کھبے کبھی سجے، سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا. جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا. میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب ایسے الٹا پلٹا ہوا. آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفیک ضربتان. عمار فرض غسل کے لیے تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو پاک ہو جاتا. تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا. یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ اماں عائشہ. تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چھوڑیں ہار کو. جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں. تو دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے. کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بھائی اب عائشہ نے کہہ دیا ہے. اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا. وہ کیسے ملتا؟ میرے نبی کا کام. ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے. تو وہ میرا موبائل کدی گیا؟ اچھا اے تو بندے دا حال ہے، اگو پہ تو نظر نہیں آ رہا. اور اللہ کیا دیکھتا ہے سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے. جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح. حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی. اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی. کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے. آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے. تو کہنے لگے دوڑ لگائی. ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. آپ نے کہا دہی بتل کا، عائشہ آج تو میں برابر ہو گئی. حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے. آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ کہا جی. تو آپ آگے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ لیا اور دیکھنا شروع کیا. کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں. تو حضرت عائشہ کہنے کی میرا بھی دل نہیں بھرا.
تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس تو واپس ہوئی۔ یہ پیشکش میرے نبی نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتی، چل قرآن پڑھ بیٹھ، آ جا، یہاں کھڑا کر لیا، آپ آگے ہو گئے، اما عائشہ دیکھ رہی، دیکھ، پھر وہی ہوا، عائشہ بس نہ کریں، نہیں میرا دل نہیں بھرا۔ پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے۔ جب اما عائشہ نے کہا کہ جی بس، پھر آپ واپس۔ یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم، پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں، ہارن دے کر پاس کرے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کرو۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو۔ یہ تو فضولیات ہو گئی۔ یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے، کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری۔ ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے۔ میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل، آگے لکھا تھا برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبند تھی، میں ہر جگہ سناتا ہوں، ماسی شریفہ، ایڈی موٹی، چھوٹے قد دی، 4 یا 9 سب نو نچا کے رکھ دیا۔ ایک دن آ گئی میری بہن کول، بی بی اے میری 9 بڑیاں لڑ دیاں، میں نے کوئی تویز دے ساری میری نوکر بن جاون۔ ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو نوکر بن جائے، بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے نیچے لگ جائے، بہو بیٹی بن جائے، ساس ماں بن جائے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی 2 بیٹیاں روانہ کر دی اور اپنے بیٹے کے لیے ایک بیٹی لے کر آیا۔ تو اس کو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا کہ بیگم تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تیری بہو آئے گی۔ بیٹیوں کے لیے تو ہر ماں فدا ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب تیری بہو آئے گی نا پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے اخلاق کیا ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے اس نے پورا کر کے دکھایا، بڑھ کے دکھایا۔ میری بہن نے ایک کاغذ لیا، اس پر ایسے ایسے کر کے ایسے رول کیا، ایسے کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں کیا۔ اس کو یہ تو بڑا ہے چھوٹا بنا کے، ماسی شریفہ تیری جس لیے 9 نال لڑائی ہوئے، اے تویز تو ایتھے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا، ڈگن نہیں دینا، اس کو گرنے نہیں دینا، نہیں تو تیری خیر نہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ماسی شریفہ کو چپ کرایا۔ 1 ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی وہ میریاں تو لڑائیاں ہی مک گئی ہیں، کہ تو کی تویز دیتا ہے، کیوں مک گئی ہیں؟ کہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں، ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے، الا ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا،
اس بچی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر. یہ سیکھو، درگزر کرنا سے. عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے. ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی. چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی. پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں. اور اس پر طلاقیں ہو گئیں. تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو، تو آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی. آپ محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی. چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں. وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں. خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں. میں کہا ملا دو، میں کہڑا پاؤنڈ لینے. تو وہ آئی اور تھوڑی دیر بعد رونے لگی. کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں. اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے. کچھ مہینے بعد میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا کہ مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ چران دے. ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے. میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے. باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی نہیں. میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، وہ ایسے بیٹھے، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے. تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو. مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور آپ ان کو لائے، گھر آئے، کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی. یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں. ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا. یہ نہیں آکھیا. ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا. اس آکھیا ہے وہ ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جا. میرے نبی نے کیا کیا سنو غور سے. آپ ایسے لیٹ گئے، ہوں میں لیٹ کے کیویں بھی کھماتا ہوں. آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو. علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی. کہا جی ہماری صلح ہو گئی. دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے. وہ رنگ چمک رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا. تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے.
جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے. دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں. ہم بڑھاپا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم بیماری نہیں چاہتے، بیمار ہو جاتے ہیں. ہم تنگی نہیں چاہتے، حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ آپ کے قد 130 فٹ ہوں گے. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. یہ نہیں قد ہوگا. آدم علیہ السلام 130 فٹ کے تھے. تو پیسج آف ٹائم کے ساتھ گھستے 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 ہم یہ رہ گئے. قیامت میں اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. ایک زمیندار نے اپنے مراسی کو گھوڑا دیا، کدی مالش کر. مراسی جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ بڑی کولی قوم ہے، بڑی نرم قوم ہے، کم کر دے نہیں، صرف روٹی کھاندے. تو اس نے شروع کر دی لے کر. جب زمیندار اندر گیا تو وہ سو گیا. وہ سویا تو چور آ کے گھوڑا کھول کے لے گیا. جب مراسی کی آنکھ کھلی، وہ حال ہے، وہ گھوڑا گیا. وہ بھاگا گیا اپنے گھر اور خرگوش کو پکڑ کے لایا اور اسے زنجیر پہنا کے مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں چودھری باہر آیا. اندوئے گھوڑا کی دے کہ جی آئے کھلوتا ہے. وہ پھٹے منہ، ایک گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے. سائیں گھوڑا ہے، مالش کر کے گھس گیا، خرگوش بن گیا. تو ہمیں بھی ٹائم نے ایڈے ناٹے قد بناتے، آگے جا کے ایسے ہو جائیں گے. جنت میں واپس 130 فٹ آئے گا. ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، مولانا اتنے قد کی کیا ضرورت، ہمیں یہ قد کافی ہے، 5 فٹ 6 فٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل آپ جنت میں ایسے ہی چلے جانا. آپ کی جو بیوی ہوگی اس کا قد ہوگا 130 فٹ اور اس نے 100 جوڑے پہنے ہوں گے. وہ تمہیں کسی جیب میں ڈال دے گی اور تم چلاتے پھرو گے مینو باہر کڈ. وہ کہے گی میرے 100 جوڑے کون سی جیب میں ہو، اور کبھی تمہیں جھولی میں لے کر ایسے تمہیں لوریاں دے گی. 130 فٹ کے لیے 6 فٹ کیا چیز ہے؟ میرے لال، میرا خامد، میرا پیارا. وہ کہنے لگا جی سمجھ آ گیا. 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی. اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہ بھی عجب منظر ہے. جب سارے ایمان والے جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں 2 چشمے ہوں گے. ایک سے سارے مرد عورت پانی پئیں گے تو سینے سے کھوٹ، حسد، بغض، منافقت ختم. پیٹ سے پیشاب پخانہ ختم. ہمارے ایک ساتھی تھے ماروری محمد، ان کے گھٹنے خراب تھے تو ان کے لیے ہم یہ کموڈ کا انتظام کرتے تھے. تو گاؤں میں جاتے تھے تو وہ پرانے کموڈ ہوتے تھے. تو ہم چشتیاں میں گئے تو وہ کہنے کہ میں نے ٹائلٹ لے جا، کیونکہ وہ ایسے کر کے چلتے تھے. اور وہ جو کموڈ کے اوپر شیٹ ہوتی ہے اس میں کبھی کریک آ جائے نا تو وہ مزہ کرا دیتی. جب یہاں وہ کاٹتی ہے نا تو بندے کی ہائے ہائے ہو جاتی ہے. تو ہمارے ساتھی تھے محمود بودلا، وہ ان کو اندر لے گئے اور ان کو وہ اینگل فکس کر کے باہر آ گئے. وہ ایسے بیٹھے تو جو اس نے کاٹا، اوے بودلیا کی کیتا ہی میرے نال، اور ساتھ گالی نکالی ہے. وہ تو میں نکال نہیں سکتا دین کی مجلس ہے. جی تو چاہتا ہے سنا دو پر نہیں سنا. تو جب باہر نکلے نا تو دو دیوان اچھا میرے مولوی جی، مجھے مولوی جی کہتے تھے. مولوی جی مینو اللہ جنت کچھ نہ دے، اے میرا پیشاب پخانہ مکا چھڑ دے، بس انہوں اور کچھ نہیں چاہیے تھا. تو جب پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، نزلہ ختم، بلغم ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پر ایسا نور پڑے گا کہ ہمیشہ کے لیے چہرہ 33 سال کے جوان کا ہوگا. داڑھی نہیں ہوگی، اللہ داڑھی غائب کر دے گا. جنہیں نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پائے گی. تو میں نے پتہ نہیں، ساڑھی کوئی نہیں ہوئے گی انشاءاللہ. داڑھی نہیں ہوگی. اجرت
अमरद, क्यों टाइम ज्यादा हो गया? मैंने तो पता ही नहीं लगा, 2 घंटे हो गए। थक गए हो? अहबाब जमा है मीर हाल दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। इतने लोग जमा हैं, कब मिलते हैं? जिंदगी के मेले हैं। जवान बेटा मेरे हाथों कब्र में चला गया, क्या पता जिंदगी का। तो चेहरा नूरानी, बाल गायब, जिस्म के बाल गायब, सिर्फ ये बाल, सर के बाल, ये बाल, यहाँ हल्की मूछें। और औरतों के बाल 130 फुट की हाइट, सर से लेकर पांव की एड़ी तक 130 फुट बाल होंगे। और उसमें मोती हीरे होंगे, जुएं नहीं होंगी, मोती हीरे होंगे। और जब वह ऐसे करेगी तो सारी जन्नत में खुशबू और रोशनी फैल जाएगी। और ये औरतें जो आज बैठी हैं, बुढ़ापा भी है, मौत भी है, बीमारी भी है, जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होंगी, मेरे नबी ने फरमाया। और दरवाजे बंद होंगे। कहेंगे यार अंदर क्यों जावी है, दरवाजे बंद हैं। तो सारे जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो हाथ जोड़ देंगे, पुत्रो मैं तो कटिया है, मैं अंदर क्यों ले जाऊं। आगे जाओ, सारे नबियों के पास जाते जाते हजरत ईसा के पास आए, हुजूर जन्नत खुलवा दो, थक गए हैं टोर टोर के। वो कहेंगे खुलवा तो मैं भी नहीं सकता, पर पता बता देता हूँ। बाकी कोई नबी पता नहीं बताएगा। कहेंगे कौन? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आज वो खुलवाएंगे और कोई नहीं खुलवा सकता। तो ये सारे आएंगे, या रसूल अल्लाह मेहरबानी करो दरवाज़ा खुलवाओ। आप कहेंगे मुझे देखो सारे, अना लहू अना लहू अना, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। फिर आप सजदे में फरमाया अल्लाह मेरे ऊपर तारीफ का इल्हाम करेगा। फिर मेरा रब कहेगा या हबीबी या मोहम्मद इरफा रासक सल तोता इशफा तो शफ़ा। मेरे महबूब सर उठा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर कबूल होगी। कहेंगे या अल्लाह दरवाज़ा खोल। तो अल्लाह फरमाएंगे हराम है जन्नत सब पर जब तक तेरा कदम ना पड़ जाए। कहा या अल्लाह मैं तो तैयार बैठा। तो जन्नत से एक सवारी आएगी, उसकी डेफिनेशन कोई नहीं है, सवारी आएगी। हाँ उसके पर होंगे, वो आके आपके सामने लैंड करेगी और उसकी तार जमीन पे गिर जाएगी। उसकी जो लगाम होगी ना वो जमीन पे गिर जाएगी। तो जमीन पे गिरने का मतलब है कि मेरे नबी नहीं ड्राइव करेंगे, कोई आएगा पकड़ के। तो लिहाजा सारे ऐसे हो जाएंगे, मुझे देखो कौन 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 भाई, देखो भाई अचकड़ा नसीबा वाला है, अबू बकर उमर उस्मान अली हसन हुसैन। नहीं कोई नहीं, बिलाल को बुलाओ। हजरत बिलाल आएंगे और मेरे नबी की सवारी की लगाम पकड़ेंगे और आप जन्नत में दाखिल होंगे और आप अपने जगहों पर ठिकाने पर पहुंचेंगे। तो 4 ऐलान सुनो, इन्न लकुम मन तहयौ फला तमूतु अबदा, हमेशा जिंदा रहो, कभी मौत नहीं आएगी। अच्छा तो फिर बूढ़े हो जाएंगे तो क्या बनेगा? तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम मन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, हमेशा जवान रहो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा बीमारी आ गई तो फिर, तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम मन तसिह्हु फला तस्कमु अबदा, हमेशा सेहतमंद रहो, कभी बीमारी नहीं आएगी। फिर ख्याल आएगा पैसा ना होया तो कड़े काम दी सेहत, तो कड़े काम दी जिंदगी, तो कड़े काम दा। तो फिर चौथा ऐलान होगा, इन्न लकुम मन तनअमु फला तबअसु अबदा, हमेशा बादशाह रहो, कभी तुम पर फाका नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। ये 4 बातें जो हर इंसान अंदर से चाहता है, ये अल्लाह वहां देगा।
جب ہر جنتی اپنے جنت میں جگہ پکڑ لے گا تو اللہ نوکروں کو کہے گا جاؤ سلام کرو، تو آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے۔ تمہیں تو نوکر کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے ملازم۔ اور بڑے جنتیوں کے کتنے نوکر ہوں گے، تو جب وہ سارے سلام کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے۔ وہ چلے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا سلام علیکم، فرشتے آئیں گے، والملائکۃ یدخلون من کل باب، سلام علیکم۔ کہیں گے یار تم تو فرشتے ہو، ہم تو خاکی ہیں، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم۔ دیکھو ایک صفت کا نام لیں گے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو تم نے صبر کیا اولڈم میں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں سلام کرنے آئے۔ صبر کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، زندگی حسین ہو جائے گی۔ جب یہ چلے جائیں گے فرشتے تو اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ اور جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہمارے 10 ٹریلین سیل ہیں، ہر سیل میں ہر آرگن کے بننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے۔ پورے جسم کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے اور 10 ٹریلین آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے اور نشے میں ڈوب جائیں گے۔ اور کان، پورے 10 ٹریلین سیل کان بن جائیں گے، اس سے اللہ کی آواز سنیں گے۔ 2 کانوں سے میٹھی آواز سنتے ہیں تم جھومنے لگ جاتے ہیں۔ 10 ٹریلین کانوں سے اللہ کی آواز، 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کا دیدار۔ پھر اللہ کہے گا خوش ہو میرے بندو، خوش ہو، راضی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے یا اللہ کیسے راضی نہ ہوں، آپ نے ہر چیز دے دی۔ تو اللہ کہے گا اب اس سے اچھی چیز دوں؟ کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ پھر ہم کہیں گے یا اللہ اولڈم میں سجدے کیے پر بڑے ٹوٹے پھوٹے کیے، جی چاہتا ہے آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کریں، ایک رکعت بھی نہیں، ایک سجدہ۔ تو میرا رب کہے گا اولڈم میں تم غلام تھے، میں آقا تھا، یہاں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کھاؤ پیو موجاں کرو، موج اڑاؤ۔ تو اللہ پردہ گرائے گا، کہیں گے نہیں مولا زیارت کرا۔ کہا بھائی وہ تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، حوریں پیچھے ہوں گی۔ اللہ کہیں گے وہ حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی ہیں۔ کہیں گے نہ سانو حوراں چاہیے نہ جنت چاہیے، تجھے دیکھتے رہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو جمعے آ جایا کرو، پھر ہر جمعے اللہ کا دیدار ہو اور وہ دن حسین ترین دن ہو۔ اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہر مرد عورت کا نام لے کر کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ایمان والے ہیں، 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے، یہ ایسی بکواس ہے، دردیں تھیں، شدید دردیں، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ وہ دن ان دنوں سے اچھے تھے۔ تو وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا نا، روزانہ دن میں ایک دفعہ اللہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے۔ اس آواز میں جو لذت تھی میرے درد چن دیتی تھی، اب اس آواز کی لذت چلی گئی۔ اور جب اللہ سامنے ہوگا تو کیا لذت ہوگی؟ خامدوں کو بیویاں یاد نہیں رہیں گی، بیویوں کو خامد یاد نہیں رہیں گی، وہ سب ایسے گم ہوں گی۔ پھر اللہ کہے گا بس جمعے کو آ جانا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے وی آئی پی ہیں، وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو دیکھیں گے، انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔
آپ لوگ دنیا کے VIP بننے کے زور لگاتے ہو، الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہو، اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہو۔ اللہ کے VIP بن جاؤ، اللہ کے نبی کے VIP بن جاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا، صرف جذبے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو، رزق حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، اخلاق اچھے کرو، گالی دینا، بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے توبہ کرو، 5 نمازیں پڑھو، اللہ راضی۔ اتنا سوکھا کام۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اللہ معافی دے دے تو لگتا جاؤ معاف کر دے۔ تو واقعی میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں تو سر درد کا مستقل مریض ہوں، لیکن اتنا مجمع دیکھ کر میں نے آپ کچھ ہو گیا، میں کہا لے بھائی ایک ہی گل بنی، ایڈی خلقت کٹھی ہو گئی۔ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ گیا، جب 2 دن کی محنت کے بعد 40 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے، آج ہزاروں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور آپ نے 2 گھنٹے سے زیادہ برداشت کیا ہے۔ میں تو آیا اور کھڑا ہوا تو 2 گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے۔ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، سارے ارادہ کرتے ہو نا، روزے آ رہے ہیں، روزے رکھنے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی، حج فرض ہے کرنا ہے، باقی زندگی میں 4 کام، صرف 4 کام۔ میرے نبی نے کہا 4 کام مجھ سے لے لو، جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری۔ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، خاص طور پر جو آپ ایشین ہیں، یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ انہوں نے کتنا آپ کے ساتھ اچھا کیا، پاسپورٹ دیا ہے۔ کسی بھی اسلامی ملک میں 70 سال گزار دو، تمہیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا۔ یہاں 5 سال کے بعد تم سب کو پاسپورٹ ملتا ہے، حقوق ملتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہارا علاج کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو۔ انگریزوں کے زمانے میں ایک جیب کترا تھا دلی میں، اس کے چیلے جاتے تھے جیب کاٹنے، تو ایک چیلا 2 روپے لے کر آیا، تو اس نے اس کو زور سے تھپڑ مارا، سارے دن میں 2 روپے؟ کہ نہیں حضور، آج بڑا موٹا مال مارا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی۔ لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا، اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو مجھے بڑی شرم آئی، میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، اور یہ 2 روپے اپنے دے چھک کے لے آمدن۔ تو وہ جیب کترا رونے لگا اور اس کو 10 روپے انعام دیا۔ تو اس زمانے کے تو چور بھی اتنے غیرت والے تھے، یہاں دھوکہ نہ دو کسی کو۔ تیسری بات ہے، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اخلاق اچھے کرو، خاص طور پر خاوند بیوی، خاص طور پر اولاد۔ دیکھو پاکستان، انڈیا، اسلامی ملکوں میں اولاد بگڑ سکتی ہے، مرتد نہیں ہوتے۔ یہاں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے۔ تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، ان کو آپ ٹائم دیں، ان کو محبت دیں۔ اور جب آپ اپنے بچوں بیوی ایک کم از کم ویکنڈ خالی کر دیں،